اب ذرا چلتے ہیں اور کچھ ادب فیسٹیول کا حال احوال لیتے ہیں. وہاں پر 2 روزہ یہ فیسٹیول تھا, کیا صورتحال رہی, چل کے دیکھتے ہیں. مدثر اقبال وہاں پر ہمیں صورتحال بتائیں گے. کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ ادب احترام کے ساتھ ساتھ لٹریچر کہلاتا ہے, اور ادب کے لیے سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ آپ کو تعلیم کا ہونا, ایجوکیشن کا ہونا, ثقافت اور تہذیب کا جاننا, وہ بہت ضروری ہے. کراچی میں اس وقت 2 روزہ لٹریچر فیسٹیول چل رہا ہے, اور یہ لٹریچر فیسٹیول سیٹرڈے سنڈے کو رکھا گیا. مختلف سیشنز ہیں, 40 سے زائد سپیکرز ہیں, تقریباً کوئی 20 سیشنز ہیں, مشاعرہ ہے, بہت سی چیزیں, اور پورے پاکستان کے جو ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اور سب سے زبردست چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگ یہاں پر, نوجوان ہوں, بزرگ ہوں, خواتین ہیں, بچوں کے لیے بھی سیشن رکھے گئے, بہت سے لوگ ہیں. تو آئیے چلتے ہیں, آپ کو کچھ لوگوں سے بھی بات کرواتے ہیں جو یہاں سپیکرز موجود ہیں, جو انٹلیکچوئل ہیں وہ یہاں پر ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ لٹریچر فیسٹیول اس وقت کتنا ضروری ہے اور کیا حاصل ہم کر پاتے ہیں. فیسٹیول کی جو شان و خوبصورتی ہے, افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. لٹریچر فیسٹیول میں سر کیسا لگ رہا ہے, آپ آئے ہیں کراچی؟ دیکھیے, کراچی آنا تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لٹریری فیسٹیول ہے یہ اس فضا میں ہر طرف ایک انتشار ہے, ایک پریشانی ہے, تو اس سے ذرا سی ایک پناہ ملتی ہے, امان ملتی ہے. کتاب کی پناہ گاہ سب سے بہتر پناہ گاہ ہے. اس سے اچھا دوست نہیں, اس سے اچھا سکون نہیں, اس سے زیادہ لطف نہیں. یہ لٹریچر فیسٹیول, ادب کے فیسٹیولز بہت ایک اہم حصہ ادا کر رہے ہیں ثقافت کو پائیدار بنانے میں. یہ کوتوال نامہ زوال کا عروج, ڈاکٹر سید کلیم امام سابق آئی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ کوتوال نامہ ہے زوال کا عروج, جس میں بنیادی طور پہ ہم معاشرے سے بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح زوال ہوا ہے بہت سی چیزوں کا, جس میں فیملی ویلیوز اور نیبرہڈ کے جو ٹریڈیشنز ہیں, اور اسی طرح اسکول, کالجز اور پھر سبسیکوئنٹلی آرگنائزیشنس میں کیسے ڈیکیڈنس آیا ہے اوور دا ایئرز. اٹس این انڈرسٹینڈنگ کہ کیا بہتری بھی ہوئی ہے اور کہاں اسٹیٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, اور کہاں بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں وہ امپرومنٹ لا سکتے ہیں. شہباز تحصیل صاحب کی بک بھی لانچ ہوئی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. لٹریچر فیسٹیول اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ اس وقت پاکستان کی کتنی ضرورت ہے؟ ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی تھنک ون آف دا بیسٹ تھنگز جو میں نے پچھلے 1 سال میں دیکھی ہے, جب سے میں اس روڈ شو پہ لگا ہوا ہوں لیکچرز دینے اور فیسٹیولز اٹینڈ کرنے میں, آئی ایم سرپرائز کتنے زیادہ ہیں پاکستان میں. اینڈ یہ ایک امیزنگ چیز ہے. یہ لوگ جو یہ آرگنائز کرتے ہیں یہ آپ کی سوسائٹی کو ایک گفٹ دے رہے ہیں. اینڈ بکس سیو یو, دے انلائٹن یو, دے چینج یو, and it's just wonderful to see this happening in my country. It's really it's the best thing that I've seen in a long time. نور الہدیٰ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جب سیاست, شعور ہر طرح سے مار دیا جائے سماج میں اور ملک میں, یہاں سے کام شروع ہوتا ہے لٹریچر کا, ادب کا. وہ نہیں چپ ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ینگ لوگوں کو ہی پروموٹ کریں, ان سے سنیں کہ ہم نے کیا کیا اب تک, اور ان سے آگے بڑھنے کے موقع دیں. یہ چاہے الیکشن ہو اور چاہے کچھ بھی ہو, ہم نوجوان نسل چاہتے ہیں. لٹریچر فیسٹیول کی یہ جو رونقیں ہیں کراچی والوں کے لیے خوبصورت وہ ہیں امینہ سید کی بدولت. اتنا کچھ آپ نے اس فیسٹیول میں رکھا ہے, اس کا جو رسپانس ہے کراچی والوں سے, جو آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, ماضی میں کرتی ہیں, اس بار وہ کیسا رہا ہے؟ جب 13 سال پہلے میں نے پہلی فیسٹیول کی تھی لٹریچر فیسٹیول پاکستان میں, جو اب تحریک بن گئی ہے, تو یہ کراچی کی سپورٹ تھی, کراچی والوں کی. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ سے بھی لوگ آئے ہیں, سندھ کے کونوں کونوں سے لوگ آئے ہیں, تو پورے سندھ کی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے. ایسے فیسٹیولز اگر ہوں گے تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ وہ لگاؤ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر شروع ہوگا اور لوگ پڑھنے کی طرف راغب ہوں. ایک پڑھنے لکھنے کا اور کتابوں کا جو جہاں جہاں ایک میں سمجھتی ہوں کلچر ہے, اس کو لٹریچر فیسٹیولز بڑا فروغ دیتے ہیں, اور ایک کھلی فضا میں بات چیت, ثقافتی ایکٹیویٹیز اور مہذب معاشروں کا کام ہوتا ہے یہ کرنا. ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کراچی میں, اٹ برنگز پیپل کلوزر, اور
اس پہ ہم نے سب کو بلایا ہوا ہے آج فرام لاہور ٹو نیو یارک. سب سے زبردست بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں لٹریچر فیسٹیول میں اب ہم پچھلے تقریباً 10 سال سے دیکھ رہے ہیں بہت شوق ہے, لوگ آ رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, لٹریچر فیسٹیول میں بیسیکلی ہم اس لیے آئے ہیں کہ نیو چیزیں ہم لوگ دیکھ سکیں, کیا آج کل ان ٹرینڈنگ کیا چیزیں چل رہی ہیں. Very insightful and inspiring, and it taught us what we want to do with our own festival. جب تک انسان کا کتاب کے ساتھ رشتہ برقرار ہے, لٹریچر فیسٹیول اسی طرح سے قائم و دائم رہیں گے. لیکن اس لٹریچر فیسٹیول کے اثرات معاشرے پر جس طرح مثبت ہو رہے ہیں, لیکن اس کے رزلٹس آنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ رزلٹس اس معنوں میں ہوں گے کہ پاکستان میں ڈائلاگ شروع ہو, پاکستان میں ادب لٹریچر کی بات ہو اور سولوشن کی طرف آیا جائے, تو پھر ایسے لٹریچر فیسٹیول کے فوائد بھی ہوں گے. بہت سے لٹریچر فیسٹیول ہوتے رہتے ہیں کراچی میں بہت سی جگہوں پر, تو اگلے آنے والے وقت میں ہم ان سے بھی آپ کو روشناس کرواتے رہیں گے. واپس چلتے ہیں اسٹوڈیو میں اور مزید خبریں دیکھیں. جی جناب, مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. اور کیا بات ہے مدثر, آپ نے تو اتنی زبردست ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی اور آپ نے خوب انجوائے کیا ہے فیسٹیول کو, مجھے سمجھ آ گئی. بالکل انجوائے کیا. لٹریچر فیسٹیول میں زیادہ جو چیز ہے وہ علم ہے, تعلیم ہے, نالج ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, وہاں شاعری ہے, مختلف کتابیں. میں مختلف سیشن سنے. ڈاکٹر معید پیرزادہ, ڈاکٹر معید یوسف جو ہے وہ ان کا سیشن چل رہا تھا, وہ سنا. پھر ڈاکٹر عشرت حسین کی بک لانچنگ تھی, اس میں تھے. پھر کلیم امام سابق آئی جی, ان کی بھی بک لانچ ہو رہی تھی, دوسری بک, تو اس میں بھی میں نے وہ بھی سیشن دیکھا. پھر کشور ناہید کی شاعری, آپ کے بچوں نے کتنا انجوائے کیا؟ میرے بچوں نے بڑا انجوائے کیا ہے, وہ خوب ان کو اچھا لگا. پھر شاپنگ کی انہوں نے, کچھ کتابیں اپنے لیے. اچھا, میں نے دیکھا ہے بڑے زبردست کیچی قسم کے انہوں نے وہاں پر نا کیٹیگرائز کیا ہوا تھا. چائے چاٹ میں نے ایک دیکھا وہاں پر, پینیفلیکس لگا ہوا, تو یعنی کھانے پینے کا انتظام بھی تھا, علم کی باتیں بھی تھیں, زبردست شخصیات تھیں, یعنی کہ فل پیکج جس کو کہا جاتا ہے نا, وہ وہاں پر ماحول تھا. تو خیر بہت اچھا لگا. بالکل, یہ ایک اچھا اور بہتر ایکٹیویٹی ہے. اور جیسے موسم سرد ہونا شروع ہوتا ہے, یہ لٹریچر فیسٹیول وہ ان کا آغاز ہو جاتا ہے, بک فیئر کا آغاز ہو جاتا ہے کراچی میں, لاہور میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.